لا نبی بعد اما بعد اللہ سبحانہ و تقدس نے اس کائنات میں ہر قسم کے انسان پیدا کیے، جس میں سب سے برتر اور بالا طبقہ انبیاء علیہم السلام کا ہے، اور ان کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ان انبیاء کے صحابہ ہیں۔ انبیاء میں سب سے بڑا مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور صحابہ میں سب سے بڑا درجہ حضور کے صحابہ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے بہتر اور برتر عشرہ مبشرہ ہیں، جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت لسان اقدس سے دی گئی، اور ان میں عشرہ مبشرہ میں 4 صحابہ سب سے برتر، اعلیٰ اور افضل ہیں، یعنی خلفائے راشدین۔ پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے زمین پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سے زائد مقامات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو اپنی احادیث میں، اپنے اقوال میں بیان فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایسی خلافت عطا فرمائی کہ انسانوں کے علاوہ باقی تمام چیزوں کو بھی ان کے لیے مسخر کر دیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں سے مشہور زمانہ واقعہ ہے دریائے نیل کا، کہ جب مصر کے والی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ یہاں ایک عجیب و غریب رسم ہے کہ دریائے نیل ہر سال رک جاتا ہے، اس کا پانی سوکھ جاتا ہے، اور پھر لوگ ایک نوخیز دوشیزہ کو دلہن بنا کر اور زیورات پہنا کر اس دریا میں ڈالتے ہیں، اور پھر وہ اگلے دن چل پڑتا ہے۔ انہوں نے یہ ماجرا حضرت عمر کو لکھ کر بھیجا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا اور قاصد کو دیا اور کہا عمر کو دو اور اسے کہو کہ یہ خط دریا میں ڈالے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط میں لکھا کہ اے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں اللہ کا بندہ عمر، مسلمانوں کا امیر المومنین، تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو چل، اور اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو پھر چل۔ مولانا عبدالشکور دینپوری رحمۃ اللہ علیہ اس انداز میں کہتے تھے کہ اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ چل، یعنی ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، پھر مت چلو۔ اور وہ خط حضرت عمر کا اس تھمے ہوئے دریا میں، جبکہ وہ سوکھا پڑا تھا، ڈالا گیا، اور اس کے بعد سے دریا جو رواں ہوا ہے تو آج تک نہیں رکا۔ تو یہ پانی پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے حکم کو چلایا کہ پانی مسخر ہو گیا۔ عناصر 4 میں سے پانی پر آپ نے حکم چلا کر اور حکومت کر کے دکھائی۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے ہزاروں میل دور اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، اور حضرت عمر منبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے درمیان کے پردے ہٹائے، انہوں نے دیکھا کہ مشرکین کا ایک لشکر پہاڑ کے پیچھے جمع ہو رہا ہے، اور وہاں سے پچھلی طرف سے حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ مسلمان اگلی طرف کفار سے مشغول ہیں۔ تو وہاں منبر سے آواز لگائی، یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل۔ لوگ حیران ہیں کہ خطبے میں حضرت عمر یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور جب وہ لشکر واپس آیا تو حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ قریب تھا کہ ہم دشمن کے پیٹھ کی طرف سے کیے جانے والے حملے کی زد میں آ جاتے
کہ حضرت عمر کی مجھے آواز آئی کہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو، اور ہم پہاڑ کی طرف لپکے اور پیچھے ہوئے، اس کو پشت پر لیا اور کچھ ساتھی اوپر چڑھے تو دیکھا کہ ایک لشکر پیچھے سے حملے کی تیاریوں میں تھا جس سے ہم نمٹے۔ تو ہوا نے آپ کے پیغام کو پہنچایا، اللہ نے ہوا کو مسخر کیا آپ کے لیے۔ مدینہ منورہ میں ایک غار سے آگ نکلی جو نکل کر آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، پریشان ہو کر لوگ دوڑتے ہوئے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر دی اور کہا کہ یہ لے جا اور چادر آگ کے آگے آگے یوں کرو اور اسے کہو کہ واپس جا۔ چنانچہ اس چادر کے ذریعے، حالانکہ چادر کو تو آگ جلا دیتی ہے، اس چادر کے ذریعے آگ کو دھکیل کر دوبارہ غار کے اندر کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو بھی آپ کے لیے مسخر کر دی۔ عناصر اربع میں چوتھی چیز ہے مٹی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب زلزلہ آیا تو آپ نے اپنا درہ زمین پر مارا اور کہا کہ اے زمین ٹھہر جا، کیا میں عمر تجھ پر انصاف نہیں کرتا؟ اور وہ زمین ٹھہر گئی اور پھر زلزلہ نہیں آیا۔ پانی، مٹی، آگ، ہوا، ہر چیز کو اللہ نے مسخر کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان دو میں سے جو آپ کو زیادہ پسند ہو، احب الرجلین منہما، عمر اور عمر جو ابو جہل تھا، عامر ابن حشام، ان دو میں سے جو آپ کو زیادہ محبوب، زیادہ اچھا لگتا ہے، پسند ہے، جو آپ کو پسند ہے وہ مجھے عطا فرما دیجیے۔ اور لفظ دیکھیے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعامر ابن حشام، اے اللہ اسلام کو عزت دیجیے عمر ابن خطاب یا عامر ابن حشام کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند حضرت عمر تھے۔ اللہ کا انتخاب رسول اللہ نے سوال کیا، مانگا، عمر قابل، عمر قبول، عمر مقبول، عمر مراد پیمبر، عمر دعائے رسول۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے خطبہ دے رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، بچے تھے، تو بچوں میں کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ جو ممبر پہ خطبہ دے رہا ہے وہ ہمارا غلام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے تھے وہ بھی کھڑے تھے، باپ کے بارے میں یہ بات سنی تو انہیں عجیب لگا۔ انہوں نے گھر آ کر حضرت عمر کو بتلایا شام میں، کہا کہ جب آپ خطبہ دے رہے تھے تو حسین نے کہا کہ یہ جو خطبہ دے رہا ہے عمر یہ ہمارا غلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، کہا کیا کہا، دوبارہ بتلانا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ حسین کہہ رہے تھے کہ عمر ہمارا غلام ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ، جلدی سے جاؤ حسین کے پاس اور اس سے کہو کہ یہ لکھ کر دے دے، یہ لکھ کر دے دے۔ حضرت عبداللہ کو بھیجا، وہ حضرت حسین کے پاس گئے اور کہا کہ وہ جو آپ صبح کہہ رہے تھے دوپہر میں، میرے ابا کہتے ہیں لکھ کر دے دیں۔ حضرت حسین نے لکھ کر دے دیا۔ جب وہ آیا تو اسے دیکھا اور دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس میں لکھا تھا کہ حسین بن علی، آخر میں نام لکھا تھا حضرت حسین نے، اور کہا کہ عمر ہمارا غلام ہے۔ تو وہ ورقہ لے لیا، آنکھوں سے لگایا، چوما اور حضرت عبداللہ سے کہا کہ جب میں مروں تو یہ میرے کفن میں رکھ دینا، کہ یہ میرا فخر ہے، میری بخشش کو کافی ہے کہ نبی کا نواسہ کہتا ہے کہ عمر ہمارا غلام ہے۔ بوڑھی عورتوں کا، بیوہ عورتوں کا، ضعیف عورتوں کا بوجھ اٹھانا، ان کے گھر کے کام کاج کرنا، خاموشی سے ان کو وظائف پہنچانا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا۔ راتوں کو اٹھ کر شہروں میں، گلیوں میں چکر لگانا، لوگوں کا حال احوال جاننا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا حضرت عمر کا طریقہ تھا۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے
کتا بھی بھوکا مر جائے گا تو قیامت کے دن عمر سے اس کا سوال ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جس دن آپ اسلام لائے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کان اسلامہ فتحا وہجرتہ نصرا وخلافتہ عدلا، ان کا اسلام فتح تھی اور ان کی ہجرت وہ نصرت تھی اور ان کی خلافت وہ عدل و انصاف تھی۔ عمر عدل کا دوسرا نام ہے۔ پہلی بار نعرہ تکبیر اس زور سے لگا کہ مکہ کی وادی اور اس کی پہاڑیاں گونج اٹھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور پہلی دفعہ مسلمانوں کو لے کر مجمع میں حضرت عمر بیت اللہ گئے اور اعلانیہ نماز ادا کی۔ اسلام کا ظہور ہوا حضرت عمر کے اسلام سے۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج آسمان پر فرشتے ایک دوسرے کو عمر کے اسلام کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صلحاء کا ذکر کرو تو عمر کا ذکر کیا کرو۔ حضرت علی نے فرمایا عمر جنت کے چراغ ہیں، جنتیوں کے چراغ ہیں۔ اور اس پر بھی حضرت عمر نے کہا علی یہ مجھے لکھ کر دے دو۔ جب حضرت عمر کو یہ بات پہنچی کہ حضرت علی نے یہ کہا ہے تو کہا لکھ کر دے۔ مدینہ کے بازار میں دو صحت مند خوبصورت پلے ہوئے اونٹ بڑی اچھی قیمت پر بک رہے تھے اور لوگ جمع تھے۔ حضرت عمر بازار میں حسب عادت پہنچے، دیکھا، کہا کس کے اونٹ ہیں؟ انہوں نے کہا عبداللہ ابن عمر کے۔ انہوں نے کہا یعنی امیر المومنین کے بیٹے کے؟ بلوایا ان کو، ان سے کہا اتنے پلے ہوئے اونٹ؟ اس لیے نا کہ امیر المومنین کے بیٹے ہو، اس لیے کہ اس چراگاہ میں بھی چلے جائیں جہاں سرکاری بیت المال کے صدقے کے اونٹ چرتے ہیں تو کوئی منع نہیں کرتا، کہیں بھی منہ اٹھا لے تو کوئی روکتا نہیں۔ اس لیے اتنے پلے ہوئے اونٹوں کے مالک کو ان کو بیچ کر پیسہ بیت المال میں داخل کرا دیا۔ ایک موقع پر آپ کے ایک بیٹے نے مشک سے تیل لگا لیا، تقسیم ہو رہی تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شام سے زیتون کا تیل بھیجا تھا مشک میں، تقسیم کے دوران جب وہ خالی تھی ان سے ٹپک رہا تھا، ایسے انگلیوں پہ لگا لگا کے بالوں پہ چہرے پہ لگا لیا۔ جب دیکھا چہرہ کھلا ہوا چمکتا ہوا، انہوں نے کہا یہ کیا تیل خریدا تم نے؟ انہوں نے کہا نہیں، کہ میں نے بھی نہیں خریدا، تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا میں نے یہاں سے مشک سے لگا لیا، جو ٹپک رہا تھا بچا ہوا تھا تھوڑا سا ایسے انگلی پہ۔ کہا امیر کے بیٹے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو؟ فدع الحجامہ، نائی کو بلوایا اور اپنے سامنے وہاں پر گنجا کروا دیا، بال اتروا دیا، فرمایا یہ بال ہی نہیں چاہیے۔ بائیس لاکھ 65,000 مربع میل کے امیر عمر ابن الخطاب سر کے نیچے کچی اینٹ کا تکیہ رکھ کر زمین پر سو جاتے۔ وہ عمر جس کے نام سے دنیا تھر تھر کانپتی تھی، حضرت زید فرماتے ہیں میں نے ان کے جسم پر لباس میں 17 پیوند خود گنے، اپنے عمال کے لیے ننگی تلوار تھے۔ حضرت خالد بن ولید، حضرت معاویہ اور عمر ابن العاص کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں مختلف علاقوں میں امیر اور والی مقرر کرنا چاہتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے شرط یہ ہے کہ آج جو مال تمہارے پاس ہے اس کا حساب کر لو، اس سے 1 درہم بھی بڑھنا نہیں چاہیے۔ حضرت خالد نے کہا کہ اگر ہم کہیں تجارت کریں، ہمیں کہیں سے منافع ہو، پھر
انہوں نے کہا پھر بھی مال نہیں بڑھنا چاہیے، اتنا ہی رہے گا، اس شرط پر بناتا ہوں۔ تو حضرت خالد نے انکار کر دیا، حضرت عامر اور حضرت معاویہ نے منظور کیا، ان کو والی لگایا، حضرت خالد نے قبول نہیں کیا۔ فرمان لکھ کر بھیجا تمام ولایتوں میں کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم چیز نماز ہے، جو نماز کو ضائع کرے گا وہ باقی امور کو بھی ضائع کر دے گا، اور جو نماز کا خیال رکھے گا وہ باقی چیزوں کا بھی خیال رکھے گا۔ ایک منافق اور یہودی کے جھگڑے میں رسول اللہ سے فیصلہ کروانے کے بعد وہ منافق جو بظاہر مسلمان تھا فیصلے سے منکر ہو گیا، حق اس کے ہاتھ میں تھا جو اس نے یہودی کو دینا تھا، اور اس معاملے میں کیس میں یہودی حق پر تھا، اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا نہیں آؤ عمر سے فیصلہ کرا، یہ سوچ کر کہ میں بظاہر مسلمان ہوں اور سامنے والا یہودی ہے تو عمر کا فیصلہ میرے حق میں آئے گا۔ حضرت عمر کے پاس پہنچے اور مسئلہ بیان کر رہا تھا کہ یہودی نے کہا اس کا فیصلہ آپ کے نبی بھی کر چکے ہیں میرے حق میں، یہ لے کر آیا آپ کے، انہوں نے کہا ٹھہر، اندر کے تلوار لائی، اس کا سر قلم کر دیا اور کہا جو نبی کے فیصلے کے بعد کسی اور سے فیصلہ چاہے اس کے لیے عمر کا فیصلہ بس یہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر واقعہ عجیب واقعہ ہے، ہر واقعہ منفرد واقعہ ہے۔ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے کہ آج تو مسلمانوں کا امیر ہے، بھول گیا وہ وقت جب یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا؟ مسجد نبوی میں جب 27 ذی الحج کو آپ پر حملہ ہوا اور آپ زخمی ہوئے تو جب آپ کو نماز کی آواز لگائی جاتی اس وقت ہوش میں آ گئے تھے۔ پہلا ہوش آیا تو حضرت عباس سے یہ کہا کہ پتہ کرائیں مجھ پر کس نے حملہ کیا۔ جب انہوں نے بتایا کہ ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی ہے تو خوش ہوئے کہ الحمدللہ کسی مسلمان کے ہاتھ پر میرا خون نہیں ہے۔ اس عالم میں بھی ایک نوجوان آیا، اس نے آپ سے باتیں کی، جب واپس جا رہا تھا تو اس کا ایزار ٹخنوں سے نیچے جا رہا تھا، اسے واپس بلایا اور اسے کہا کہ اپنا ایزار ٹخنوں سے بلند کرو، یہ گناہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جنہوں نے زمین پر عدل کر کے دکھایا کہ کفار نے مجبور ہو کر لکھا کہ اگر اسلام کو ایک اور عمر مل جاتا تو دنیا سے کفر کا نام مٹ جاتا، یا عمر کی خلافت مزید 10 سال رہ جاتی تو دنیا سے کفر کا نام مٹ جاتا۔ بیت المقدس میں وہاں کے لوگوں کی خواہش پر معاہدہ صلح کے بعد جب آپ وہاں پہنچے ہیں باقاعدہ تحریر کے لیے تو عجیب منظر تھا کہ غلام اونٹ پر تھا اور حضرت عمر اونٹ کی مہار اور نکیل تھامے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عدل کا دوسرا نام ہے، حق کا دوسرا نام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آخری آدمی ہے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں جب کفار نے تہمت لگائی، رائے مانگی تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ ان سے آپ کا نکاح کس نے کرایا؟ تو حضور نے فرمایا اللہ نے فرمایا وہ اللہ کا انتخاب ہے اور اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بولتے ہیں تو قرآن بنتا ہے، جب تولتے ہیں تو میزان بنتا ہے۔ قرآن کریم میں 18 آیات سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صداقت، برات اور پاکیزگی میں نازل ہوئی۔ پردہ حضرت عمر چاہتے تھے
کہ ازواج مطہرات پردہ کریں، خواتین پردہ کریں، اللہ نے حکم نازل کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ علماء لکھتے 23، حضرت شاہ ولی اللہ محدث بھی لکھتے 27 مقامات ایسے ہیں جو موافقات عمر ہیں۔ حضرت عمر نے ایک رائے دی، اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا۔ اعلیٰ عمر، اولا عمر، برتر عمر، بالا عمر، آقا عمر، مولا عمر، مرشد عمر، راہبر عمر، برتر عمر، اعلیٰ عمر، اولا عمر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔